अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू है कि सदर अलवी पर भी पीटीआई के लोगों को हमला करने की इजाज़त दे दी गई कि उन्हें भी घसीटें अब गली गली और उनका भी तमाशा लगाएं और निशान इबरत बना दें। और फिर नवाज शरीफ जो आप सबकी गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी, बीमारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ सब मिटाने के लिए बस बेकरार और बेचैन हैं और 21 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस वो पहुंचेंगे और यहाँ दूध, शहद की और फलों की और जाने क्या क्या सबकी नहरें और पहाड़ खुदना बदना शुरू हो जाएंगे। इन पे बात करेंगे। और फिर जो एपेक कमेटी में कल ऐलान हुआ है कि जी अफ़गानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ये बताते हैं कि 17 लाख हैं, जबकि ये फिगर गलत है। और बताया आज कि जी 51% जो है ये अफ़गान ये केपीके में रहते हैं। और जो अभी तक जितने भी खुद कुछ धमाके हुए हैं गुज़िश्ता 2-3 माह में, वो सब के सब अफ़गानों ने किए टीटीपी से मिलकर। इन पर सब पे बात करेंगे एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं कि जनाब देखें, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक अजीब सियासी मंजर है। एक कबीला है जो बिल्कुल आज से तारीख़ में झांक के देखें कि कुछ लोग बाज़ारों में, सड़कों पर, महफ़िलों में, तन्हाइयों में बाहर आते थे, रोते थे, ज़िक्र करते थे और गायब हो जाते थे। और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब आप देखें कि कहाँ तक फैल चुका है। बिल्कुल वो तो एक तारीख़ी, इस्लामी तारीख़ का एक संगीन तरीन वाक़या था कि जिसे जितना रोइए कम है। और ता क़यामत कहना चाहिए, ता हश्र कहना चाहिए, उसे रोना है और रोते ही रहना है। और इसी में फलाह है और बका है और इंसानियत की रहनुमाई है। मगर एक दूसरा कबीला अब पैदा हुआ है जो उसको फॉलो करके उसको निशान मंजिल बनाकर अपने जाली मकासद हासिल करना चाहता है कि रोने, गाने, नौहे, मरसिए, मातम और आहें, सिसकियाँ। कि कल एक पोस्ट पढ़ी एक जाली सहाफ़ी की कि 55 मिनट की खान साहब से मुलाकात हुई उनकी बहनों की जेलर के कमरे में। जब वो पहुंची, भाई सामने आया जो कमज़ोर हो चुका है, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, जिसके हाथ में तस्वीर थी, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। और बहनें बेख्तियार होके लिपट के रोने लगी, आप दीदा हो गई। उन्होंने कहा कि क्यों रोते हो, ये आजमाइश है, मैं इस आजमाइश में पूरा उतरूँगा और मैं परेशान नहीं हूँ, मैं घबराया नहीं हूँ और मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। इस मुल्क में इस्लाम की तालीमात के लिए लड़ रहा हूँ और जाने क्या क्या। और फिर आहें, सिसकियाँ। तो आज उन्हीं में से एक बहन कहती हैं कि खां साहब कोई डील नहीं कर रहे, ना हम डील का कोई पैगाम लेके गए थे, ना खां साहब से कोई मिलने आया है, ना खां साहब डील कर सकते हैं। बस उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि सदर अलवी ने बहुत गलत किया कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी और कौम की उमंगों पे पूरे नहीं उतरे। उन्हें चाहिए था कि वो इंतखाबात की तारीख़ दे देते हैं। अच्छा, आप नोट करें कि खान साहब सोशल मीडिया या सीना गज़ट जहाँ तक जाइए मार्केटिंग पे खड़े हैं। ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसी सी बातें जिनका रियलिटी से, ज़िंदगी के मामलात से कोई लेना देना ही नहीं है। मगर कैदी नंबर 804 और 803 वटेवर जो भी वो कैदी हैं और उसकी कहानियाँ, किस्से एक नए नए अंदाज में, फसाने, अफसाने और स्टोरी के अंदाज में, शॉर्ट जैसे स्टोरी जिसे कहते हैं ना, नॉवेल्स, उसकी तरह उसमें फुसून, शोर, गुदार, तगज़ुल भर के ऐसे बयान किया जाता है कि जैसे 3.5 साल खान साहब ने सब वो किया जो आवाम को खुशहाल बना गया, तरक्की दे गया, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील कर गया। और ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो उन्हें लेकर आई थी, बिठाकर कंधों पर आरटीएस बिठाकर, सब कुछ बर्बाद करके, चलती जमहूरियत को ब्रेक लगाकर
کہ ہمیشہ سے ایک ہیرو کو مارنے کے لیے ایک ولن لایا جاتا ہے، پھر اسے ہیرو بنایا جاتا ہے، اور پھر اس ہیرو کو ولن بنایا جاتا ہے، پھر پچھلے کو ہیرو بنایا جاتا ہے، جو اب پھر ہو رہا ہے۔ تو حیران بس اس بات پر ہوں کہ کیا خان صاحب نے کیا تھا ایسا جو سب کچھ ختم ہو گیا یہاں؟ کون سی وہ ترقی، خوشحالی، سلامتی تھی کہ جو خان صاحب کے جانے سے سب ختم ہو گئی؟ مہنگائی، بیماری، بے روزگاری، بدحالی، بدامنی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور اس کا کوئی انت نظر نہیں آتا۔ کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کوئی معاشی ایجنڈا اعلان کیا ابھی تک، کچھ بتایا آپ کو؟ میں سے کسی کو پتہ ہو تو مجھ سے بھی شیئر کر لیں کہ ہم اس معیشت کو کیسے تبدیل کریں گے، ہم اس پالیٹکس کو کیسے پرامن بنائیں گے، کیسے فلورش کریں گے اس ڈیموکریسی کو، کہ لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا، تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا، آٹا کیسے سستا ہوگا، چینی کی قیمت کیسے واپس آئے گی۔ بس ایک نعرہ ہے کہ کلنٹن کے دور میں، کلنٹن کے کہنے پہ بھی نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، اور وہ واپس آ رہا ہے آپ کی ترقی، خوشحالی لے کر۔ کہیں نعروں سے، وعدوں سے، باتوں سے زندگی کے حالات بدلتے ہیں، پہلے کسی کے بدلے ہیں جو آج ہمارے آپ کے بدلیں گے۔ تو بس میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ غور کریں کہ یہاں نعروں کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور ان پہ شاید یقین بھی کرتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو فرماتے ہیں کہ پاکستان کے تمام بحرانوں کا حل پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے، اور شرجیل میمن کہتا ہے کہ پشاور میں آج کہ آنے والے انتخابات میں کے پی کے میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی اور سارے مسائل کا حل زرداری کے پاس ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کوئی پوچھے ان سے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے کہ زمینی حقائق سے ہٹ کر، جو موجود ہے اس سے ہٹ کر آپ بات کریں تو تماشا ہی لگتا ہے، مگر ان کی بہادری کو سلوٹ کیجئے۔ لیکن جی میں فائنل اس پر آتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک اڑتا تیر جسے کہنا چاہیے، یہ افغانوں پر جو پابندی کا اعلان کیا ہے اور جو انہیں پکڑ دھکڑ کا نوید جو مجدہ سنایا ہے، مجھے یہ ہوتا پورا نہیں نظر آتا کہ وہ آپ کی سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں مکمل طور پر، اور وہ بڑے بڑے کاروبار کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ کی بیوروکریسی، آپ کے ریاستی ادارے سب ان سے ملے ہوئے ہیں، اور سب ان سے استفادہ کرتے ہیں، ڈالر سے لے کے اسمگلنگ سے لے کر زندگی کے اسلحے کی خریداری، بیوپاری، سب میں وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے شہرک جو علاقے کہلاتے ہیں وہاں قابض ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک، اور وہ ہر دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہیں، انہیں سپلائی دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کل کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچے کے ڈاکوؤں پر جو پروگرام کیا اس میں یہ بھی بتا دیتے کہ درہ آدم خیل سے لے کر سندھ کراچی تک اگر ایک عام آدمی پسٹل بھی لائے تو راستے میں پکڑا جاتا ہے، مگر کچے میں جدید ترین اسلحہ پہنچ گیا۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ کیسے پہنچا، کس کے تھرو پہنچا، کون انوالو تھا؟ سب کو پتہ ہے، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی ریاست کے لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تیاری شاید کہیں یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی افغانیوں سے اگر لڑنا ہے فائنلی، افغان طالبان سے جو ٹی ٹی پی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور ہماری مان کے نہیں دے رہے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، یورپ بھی یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کی جو بھی ہیڈ آؤٹس ہیں وہاں ابھی انہیں روٹیڈ آؤٹ کیا جائے، مکمل صفائی کی جائے ان کی، اور یہ کام اب وہ خود نہیں ہم سے کروانا چاہتے ہیں، یہاں کی فوج سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو یہاں اندر موجود ہیں پہلے ان کی روک تھام کر لی جائے، انہیں کنٹرول کر لیا جائے، اس کے بعد آگے پیش قدمی کی جائے، مگر مجھے یہ آسان نہیں نظر آتا، ایک بڑا غدر بود ہوتا نظر آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر یہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو معاشرے میں بدامنی کو وہ ہوا دیں گے، اور ناکام ہوتا ہے تو وہ اور پریویل کریں گے۔ تو
تو یہ ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے اس سے باہر نکال لے. اور میری دعا ہے کہ جو کہا ہے اس پہ ہم پورے اتریں, کامیاب ہوں اور امن کی راہ ہموار ہو سکے. افغانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں نا. مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. دیکھیں جی, سوسائٹی بہت بری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اور سب جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے اقتدار کے لیے کوشاں ہیں کہ کسی صورت سے اقتدار ہاتھ میں آ جائے. مگر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب تو الیکشن نہیں ہوتے. اگر ہو رہے ہیں تو میک شور کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے ادارے کیسے درست کریں گے, یہ معیشت وہ کون سی گیدر سنگی ہے ان کے پاس کہ یہ درست کر لیں گے, وہ کون سے معاملات ہیں کہ جو تقسیم در تقسیم ہے وہ ختم ہو جائے گی, وہ کون سے فارمولے ہیں جن پہ عمل کر کے اس ملک میں امن آئے گی, سلامتی آئے گی, ترقی آئے گی, خوشحالی آئے گی. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.